الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسے اللہ ساری کائنات اور مخلوقات کے خالق ہیں، بنانے والے ہیں، اور اللہ ہی سبحانہ و تعالی اس کائنات کے مالک ہیں، اور اللہ ہی کا امر اس کائنات میں چل رہا ہے، تصرف کرنے والے ہیں، اور اللہ نے چیز جو ہے مخلوقات کو پیدا کیا، ایسے ہی حالات بھی اللہ ہی اتارتے ہیں اور حالات کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. لیکن اس دنیا اور آخرت دو زندگیاں ہیں. ایک زندگی دنیا کی ہے، یہ مختصر ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن بہت اہم ہے، اور ایک زندگی مرنے کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہر انسان نے اس کی طرف جانا ہے. اب دونوں زندگیوں میں جو کامیاب ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا، بلکہ کامیابی کی مایا انسان کے اندر رکھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو اس کے اعضاء کا سردار دل ہے، جس میں تأثر اور یقین اور محبت آتی ہے. اس دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین، اللہ کی معبود ہونے کا یقین، اور اللہ کی ذات پر یقین کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اور سب کچھ کرنے والے تنہا اللہ کی ذات ہے. تو دل کا یقین درست ہو جائے اور اعضاء کا استعمال درست ہو جائے. اس لیے انسان کامیابی کے لیے باہر کے نقشوں کا محتاج نہیں ہے. یہ نقشے ہوں اور دل کا یقین اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی کامیابی پائے گا، اور نقشے نہ ہوں اور پھر دل کا یقین ٹھیک ہے، اعضاء کا استعمال درست ہے، تو اللہ اس کو دنیا آخرت دونوں جہانوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے. قوم جب اللہ کی نافرمانی میں انتہا کر دیتی اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے اور اپنا نقصان کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے نبیوں کو علم دے کر بھیجتے تھے اور کلمے کی دعوت دے کر بھیجتے تھے. سب سے پہلے ہر نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اب قوم کے ساتھ اپنائیت. حالانکہ نبی تو نبی ہے، پاکیزہ ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے معصوم، اور ان کی زندگی تقوی والی، اور ذمہ داری ملنے کے بعد کتنا بڑا مرتبہ دے دیا. اور قوم یا شرک کی پلیدی میں، کفر کی پلیدی میں، رسم و رواج کے اندھیروں میں اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے،
لیکن نبی اپنائیت کے ساتھ اے میری قوم اعبد اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اس دعوت کو لے کر پھرتے تھے، اور اس دعوت کی وجہ سے اللہ کی معرفت کا نور انسانوں کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ اور یہ فطرت ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا تو قرآن پاک یہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اللہ کی ایک رحمت ہے، نعمت ہے جو اللہ انسان کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی محبت ساری چیزوں کی محبتوں پر غالب ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں 8 چیزیں گنوائی ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے یہ رشتہ دار، ماں باپ، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے زیادہ ان کی محبت ہے تو پھر اللہ تم سے ناراض، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے۔ اس لیے اللہ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ایمان اور اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور اس راستے میں جو مشقتیں آئیں اس پر صبر کرنے کی تلقین کرنا، کامیاب یہی لوگ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو قوموں کی طرف بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت سے پہلے والی زندگی بڑی پاکیزہ، بڑی اچھی، اور لوگ تعریفیں کرتے تھے کہ اس جیسا نوجوان یہ تو قوم میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کی انفرادی زندگی سے کوئی اپنی زندگی بدلتا نہیں تھا۔ باپ دادا کے طریقے، رسم و رواج اور خواہشات کو پورا کرنا یہ انسانیت کا مقصد ہوتا تھا، ناکامی کی طرف جاتے تھے۔ لیکن جب نبی دعوت شروع کرتے، باطل کا توڑ اللہ نے دعوت کو بنایا۔ اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو ہدایت دے دیں، تو اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو اس کلمے کی دعوت سے دے کر بھیج دے۔ یہ کلمہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، اور سارے کائنات سے زیادہ قیمتی کلمہ ہے۔ انسان مال دولت کی کوشش کرتا ہے، پوری دنیا اس کو مل جائے، اس کی بادشاہت مل جائے، اس کی مال و دولت مل جائے، لیکن ایک دن یا تو یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا یا اس سے دنیا چھین لی جائے گی۔ کتنے ہی قصے ہیں قوموں کی جو ہے تاریخ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے سے پوچھو، آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے زمانے تک کتنی قومیں آئیں تو کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ سارے انسان ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ناکام ہیں، مگر وہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی ذات پر یقین کر لیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے صرف عبادت، یہ چند احکام ہیں، اس کو ماننے کو جو ہے سمجھ لیا۔ جیسے غلام اپنے آقا کا، ایک تو نوکر ہوتا، آج کل تو غلاموں کا زمانہ ہی نہیں ہے، نوکر ہوتے ہیں، وہ تو کچھ ٹائم دیتے ہیں اور اس وقت پر آتے ہیں، جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور تنخواہ مل جاتی ہے۔ لیکن غلامی اور آقا یہ ایسا تعلق ہے جو زندگی بھر کا ہے۔ جب تک آقا غلام کو آزاد نہ کرے تو یہ غلام آقا کا غلام ہے، اس کی جان بھی اس کی ملکیت ہے، اور اس کا وقت بھی اس کی ملکیت، اور اس کی صلاحیتیں بھی اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے اسلام میں احکام ہے کہ غلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آقا کے حکم کو بھی پورا کرے۔ تو یہ تو دو انسانوں کے درمیان، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام آئے، سب سے بڑے علم والا کلمہ یہ ہے، سب سے زیادہ یہ ہے قیمتی کلمہ یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو ان السماوات السبع، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے اور جو کچھ ان کے نیچے تحت الثری، ساری کائنات کو
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ کلمہ دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور شکر کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے تو چند صحابہ بیٹھے ہوئے کچھ عمل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے اور فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا عمل کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم تو نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ قرآن میں ذکر فرمایا، اس بات کو دیکھو اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم اسلام کی دولت کو پا نہیں سکتے تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی سرمایہ ہدایت، اللہ کی معرفت کا نور، اور پھر جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اپنے جسم کے اعضاء کے اور جو کچھ نعمتیں دیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا اور نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے؟ اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے تھے، کیونکہ یہ وقت کی امانت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جب اس کے ختم ہونے کا وقت ہوگا، موت سامنے ہوگی تو انسان کوئی چیز طلب نہیں کرے گا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھو تمہارے عمل کی مہلت ختم ہو جائے اور عمل کرنے کا موقع تمہارے پاس نہ رہے اور موت آ جائے تو اس سے پہلے ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو ہماری چاہت امر کے مطابق استعمال کر لو۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم کسی چیز کے خالق اور مالک نہیں ہیں، وہی اللہ کا دیا ہوا جسم، اللہ کا دیا ہوا دل، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اور جو ہے نعمتیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہی عبادت ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کر لو موت کے وقت سے آنے سے پہلے، کیونکہ پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ کافروں نے مشورہ کر کے ایک اپنے کافر سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اور وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور اس سے جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی نفی کرتے ہو، اور حقیقت یہی ہے، اور باپ دادا کے جو طور طریقے ہیں ان کی نفی کر کے تم ایک نیا طریقہ دین اسلام لے کر آئے ہو، اس سے تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو اس سے مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کا امر ہے، انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں گے، ملکنا کا علینا، ہم اپنے اوپر بادشاہ مان لیں گے، لیکن آپ ہمارے خداؤں کی نفی کو اور ان کی جو ہے باطل کرنے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ کہ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو خواہش ہے تو ہم اپنی لڑکیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کو بھی آپ اپنے لیے پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ چیزیں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نہ میں اس کے لیے آیا ہوں، مجھے تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین پر چلانا، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب ایک موقع پر بلکہ چچا نے بھی کہا، ابو طالب نے، اے میرے بھتیجے یہ قوم آئی ہے اور یہ مجھ سے کوئی بات کہہ رہی ہے، کچھ ان کی مان لو کچھ اپنی منوا لو۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں نے تو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اللہ نے دین دیا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے، وہی چلے گا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر یہ مجھے دینا چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے، یہ تو انہوں نے تھوڑی چیزیں ذکر کی، اگر یہ آسمان سے سورج کو توڑ لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور چاند کو توڑ لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں،
اس کی، حالانکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت والے کام کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا ہے اور اس دین کو دے کر بھیجا ہے، اور میں اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤں گا، میں اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤں گا۔ ایک موقع پر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور سمجھے کہ شاید یہ چچا میری نصرت کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کفار مجھے تکلیف دینے سے رکے ہوئے تھے، تو شاید چچا بھی مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن چچا نے کہا، ابو طالب اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کہ تم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تم صحیح ہو اور اللہ کے رسول ہو، اور میں تمہاری تائید نہیں چھوڑوں گا۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری، انسانوں کے لیے اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا علم جو نبیوں کا خاصہ تھا، اور نبی ہی علم لے کر آتے ہیں اور نبی ہی کو اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی اپنی ساری صلاحیت اور زندگی اب خرچ کرتا ہے۔ اور کوئی نبی کا مقصد نہیں، نبی آ کر تجارت کے لیے نہیں آتے تھے، زراعت کے لیے نہیں آتے تھے، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں۔ انبیاء تو اللہ نے بھیجا اور انسانوں میں سے بھیجا، ہر قوم سے اسی میں سے ایک فرد کو اللہ نے چنا اور نبی بنایا اور اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اور حضرات انبیاء کرام ایک نبوت سے پہلے والی زندگی ہے، وہ بھی معصوم اور بہت پاکیزہ، اور جب نبوت اور اللہ کی طرف ذمہ داری مل گئی تو اس وقت سے لے کر اللہ تک پہنچنا یعنی موت تک حضرات انبیاء کرام اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوم کے لیے لگاتے ہیں، اور کیسے ان کو دعوت دیتے تھے۔ اس میں سب سے بڑا دعوت کا سب سے زیادہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری، اور قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جی ہاں، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو وہ جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور نوح الانبیاء کہتے تھے، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں جو زندگی گزر رہی ہے اور جو راستے میں جو راستہ طے ہو رہا ہے اس کے خطرات سے متنبع کرنے والا ہوں۔ ڈرانا جو ہے، نذیر جو انذار جو قرآن پاک میں ہے اور شریعت میں ہے، وہ کوئی جو ہے نقصان والا اور بغض والا، دشمنی والا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ جس راستے پر چل رہے ہو اس راستے میں آنے والے خطرات سے متنبع کرنا ہے تاکہ ان خطرات سے انسان بچا لے، کہ خواہشات اپنے آپ کو بچا لے۔ خواہشات کی زندگی بھر چلے گا تو پھر جو ہے انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکش بن کے رہا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو سب کچھ سمجھا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اپنے نفس کے تابع بن کر چلا، تو اس کا ٹھکانہ جہاں پھر جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو ڈرا اس بات سے، اما من خاف مقام ربہ، یہ سارا جسم، یہ صلاحیتیں اور یہ دل اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو خواہشات والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالا، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اس زندگی کو اپنایا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دین پر چلنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان، دل میں خوشی اور عافیت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے سے، ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان کا ذکر ہے، اور ذکر سے مراد ہر وقت اللہ کو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے الہ ہونے کے ساتھ یاد رکھنا، اور جو اللہ کا حکم ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دینا، یہ ہے انسان کا سرمایہ۔ اور بھائی اس کامیابی کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو اسباب برابر دیے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ ہر انسان کو ایک دل دیا، دو آنکھیں دی ہیں، زبان بولنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دی، دماغ سوچنے کے لیے دیا، ہاتھ لین دین کے لیے دیے، پاؤں جو ہے مسافتیں طے کرنے کے لیے دیے۔ تو اس کے اعضاء کا ہر استعمال وہ اس کے لیے نیکی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص پہلے زمانے میں
وہ اپنے ایک دوسرے گاؤں میں اس کے دل میں آیا کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں، اور اس کے لیے وہ مسافت اس نے طے کی اور چلا۔ اللہ نے راستے میں اس کے لیے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بٹھا دیا۔ جب اس کے پاس سے گزرا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی رشتہ داری ہے، کوئی قرضہ ادا کرنا ہے، کوئی اس سے اپنا سودا لینا ہے؟ کہ نہیں، یہ جانا تو صرف میرا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور میرا مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے صرف ملاقات کے لیے۔ تو فرمایا تمہارا اس نیت سے یہ جانا اتنا مبارک ہے کہ طبتا، تم بھی پاکیزہ ہو گئے، وطاب ممشاک، اور تمہارا چلنا بھی پاکیزہ ہے، اور ان چند قدموں کے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وتبوأت فی الجنۃ منزلا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت میں جنت کا ایک مقام دے دیا ہے۔ تو انسان کی قیمت اس کے دل کے یقین اور اعضاء کے استعمال اور صفات کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، تو ایک آدمی آیا اور وہ جو ہے سیدھے سادے لباس والا اور بڑا سادہ آدمی، ایمان اور اعمال والے تھے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو عام سا آدمی ہے اور سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ اگر کسی مجلس میں جائے تو مجلس والے اس کی طرف توجہ نہ کریں، اگر یہ کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات کو کان نہ لگائیں، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو دھیان ہی نہ دیں۔ بلکہ اس سے پہلے وہ پہلے آیا تھا ایک آدمی کہ بڑے زرق برق لباس والا، بڑی اچھی حیت میں اور بڑے جو ہے مرتبے والا، کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑا آدمی ہے، جس مجلس میں آئے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، بات کرے تو اس کی بات کو سنیں، سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، حتیٰ کہ یہ کسی کے گھر پیغام بھیج دے منگنی کا، شادی کا، تو لوگ اپنی بیوی کو اس سے بیاہ کر دینے کو یہ اچھا سمجھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ آدمی جس کی تم اتنی تعریفیں کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں، دنیا بھر کے انسان ایسے ہو جائیں اور تمہارے نزدیک ان اسباب کے مالک بن جائیں، تو وہ ایک آدمی جو پہلے آیا تھا اس کو ایمان اور صفات والا، اللہ کے نزدیک وہ ایک آدمی اس جیسے دنیا بھر ان کے انسانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں قیمت ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ ایک عورت تھی، وہ جنگل میں اپنے بچے کو پانی پلا رہی تھی، وہ دودھ پلا رہی تھی، اور بچہ اس عمر کا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تین چار قسم کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے جہاں بات کی انسانوں کی طرح۔ سر فہرست اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر مرد کے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھونک ماری اور حمل ٹھہرا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ رہی ہیں، اور بہت کاش کہ مجھے بھلا دیا جاتا، کاش میں مر گئی ہوتی، بچہ ہاتھ میں، قوم کیا سمجھے گی؟ وہ قوم جو ہے بڑی اکثر قوم تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بات کی، وہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تمہارا باپ بھی نیک تھا، بھائی بھی نیک تھا، تم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو اشارہ کیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ بچہ تمہاری گود میں ہے اور ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اسی طرح وہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے اور ان لوگوں نے ایک باندی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی پٹائی کر رہے تھے کہ تو نے برائی کی ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ بیچاری اپنی برات ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ ماں نے دیکھا تو اس منظر سے گھبرا گئی اور فوراً یہ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ تو بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور پھر ایک شخص گزرا بڑی اچھی حیات میں، حشم و قدم اس کے ساتھ اور سواری کے ساتھ، جب ماں نے دیکھا تو ماں کی ممتا کہ اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، تو بچے نے، یہ حدیثوں میں آتا ہے، حدیث میں یہ ان بچوں میں سے ہے جنہوں نے ماں کے گہوارے میں دودھ پیتے زمانے میں جہاں انسانوں کی طرح، بڑے لوگوں کی طرح بات کی۔ تو ماں تو حیران ہو گئی اور اس کے اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، تو بچے نے دودھ چھوڑا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ ان کے گزر جانے کے بعد ماں بڑی حیران ہوئی، تو اب بچے نے ماں کو کہا
کہ وہ باندی اللہ کے ہاں پاک صاف تھی، اللہ کی اطاعت گزار تقوی والی زندگی تھی، اللہ کے ہاں اللہ کی محبوبہ تھی، تو وہ تو قیمت والی تھی۔ یہ لوگ اس پر تہمت لگا رہے تھے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے بے حیائی والا کام، تو نے چوری، حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی، ایمان اور صفات والی تھی۔ اب چاہے ظاہری طور پر لوگ اس کو مار رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ اور اللہ نے اس بچے کو گویائی دی اور ماں کو بتا رہا ہے، اے اماں نہیں، یہ عورت یہ باندی ہے، اور بھی نہیں باندی تو بیچاری وہ عورت ویسے ہی کمزور ذات ہے، پھر جو ہے باندی ہو تو وہ تو بالکل مجبور ہے، لیکن ایمان اور اعمال والی تھی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت تھی۔ اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور وہ جو باسی جو بڑا سردار گزرا تھا بڑی حیات میں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، ظاہری اس کے اسباب بہت اچھے تھے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک بڑا آدمی گزرا اور کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے زیب و زینت والا، بڑے اسباب والا ہے، اس کی تو بڑی بات سنی جاتی ہے، اور دوسرا آدمی اس کے ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا آدمی جس کی تم تعریف کر رہے ہو، روئے زمین ایسے آدمیوں سے بھر جائے۔ آج 7 ارب 8 ارب آبادی ہے، پھر بھی زمین کے کتنے حصے خالی ہیں، کتنے صحرا خالی ہیں، ارب ارب انسان کا اس جیسے سارے انسان اس جیسے ہوں، تو یہ ایک انسان اللہ کے ہاں ارب ارب انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا، اللہ کی عبادت میں لگنا، اللہ کے دین پر چلنا، اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے سب کچھ لگانا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، بال اس کے پراگندہ ہیں، کپڑے اس کے بوسیدہ ہیں، حال اس کا بہت پتلا ہے، غبار آلود ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اس قیمت ہے کہ اللہ سے ایک بات کہ اے اللہ تو بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی لاج رکھ کر اسی وقت بارش برسا دیں گے۔ صحابہ کرام کا قصہ ہے کہ وہ میدانوں میں اترتے تھے، ایک تو ان کے گھروں سے نکلنے کا جذبہ کیا ہوتا تھا، حالات ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہ گھروں میں رات کو روشنی کے لیے ایک دیے کا تیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ صبح ناشتہ یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا ہوگا، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کئی دنوں کے فاقے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بڑی خوشی سے نکلتے تھے لوگوں کی طرف، کس لیے نکلتے تھے کہ جس گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور ان کے حالات دنیا کی بھی بگڑ رہی ہے آخرت بھی، ان کی شفقت صحابہ کرام کو نکالتی تھی، اور اس جذبے کو لے کر صحابہ کرام نکلتے تھے۔ اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ فرماتے ہیں میدانوں میں اترنے کے بعد اب صحابہ کی تعداد بہت کم، ہتھیار نہ ہونے کے برابر، اور جو ہے تعداد بڑی کم، اور مقابلے میں لاکھوں کی فوج ہوتی تھی، اور بادشاہ اور ان کا پورا نظام ہوتا تھا، اور لوہے میں وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے، لیکن یہ تو چند لوگ اللہ تعالیٰ ان پر فتح دے دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں کہ میدان میں اترنے کے بعد ہمیں فتح کرنے میں اتنی ہی دیر لگتی تھی جتنا ایک اونٹنی کا دودھ دوہنے والا آدمی کھڑے ہو کر دودھ دوہتا ہے، دودھ نکالتا ہے، اور یہ گائے اور بھینس اور یہ اونٹنی بکری ان کی عادت ہے یہ دودھ کو چڑھا لیتے ہیں، تو پھر تھنوں کو سہلانا پڑتا ہے، تو وہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے چند منٹوں کا۔ صحابہ بتاتے تھے کہ ہم میدانوں میں اترنے کے بعد اللہ ہمیں کتنی جلدی فتح دے دیتے تھے، دشمن کا لشکر شکست کھا جاتا تھا، دشمن کا لشکر شکست کھا جاتا تھا۔ تو اس طرح صحابہ کرام میدان میں ہیں، دعوت دی، جنگ شروع ہوئی، لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام نے کہا جب بھائی کیا، اس وقت صحابہ کرام پھر اپنے اعمال کی طرف، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم سے مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، تو صحابہ نے جو ہے وہ کیونکہ میدانوں میں تھے، درخت تھے، ٹہنیاں لی اور جو ہے مسواک کرنا شروع کی۔ تو دشمن کے جو جاسوس آئے تھے انہوں نے دیکھا مسلمان مسواک کر رہے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے،
تو انہوں نے اپنے بتایا کہ مسلمان تو اتنے غصے میں ہیں کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں اور تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ اسی پر اللہ نے ان کے دل میں اتنا رعب ڈالا کہ ان کو شکست ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے ایمان والے امتیوں میں سے ایک امتی ایسا بھی ہوگا جو پراگندہ حال ہوگا، غبار آلود جسم ہوگا، اگر وہ اللہ کو قسم کھا کر واسطہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک میرا صحابی برا ہے، اور برا اس لشکر میں موجود ہے۔ تو صحابہ نے حضرت برا کو تلاش کیا اور ان سے کہا دیکھو میدان جنگ میں فتح نہیں ہو رہی، تم اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، کیونکہ تم وہ شخص ہو کہ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ تو کیسی دعا کی حضرت برا نے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے جو ہے آسمان کے نیچے اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کہ اے اللہ مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرما اور اپنے بندے برا کو شہادت عطا فرما۔ اپنے لیے شہادت مانگی کہ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور وہ دشمن جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو برا جس کی دعا سے اللہ نے یہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، تو دیکھا اس میدان میں حضرت برا شہید ہو چکے تھے۔ اس لیے کہ ایمان والا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ ایک موقع پر یعنی روم والوں نے 2 لاکھ ان کی اپنی فوج تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ عرب کے صحرا والے یہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے علاقوں کو چھین رہے ہیں۔ تو آپس میں وہ سوچنے لگے، کہنے لگے یہ گھوڑوں کی پیٹھ پر سفر کرتے ہیں، مشقت والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی مثال لوہے کی سی ہے، اور ہم عیش پرستی اور آرام والی زندگی گزارتے ہیں، تو لوہے کو تو لوہا کاٹ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے غسانی عرب جو ان کے علاقے میں تھے، ان کے کچھ ممالک تھے، 60,000 ان کی فوج لے کر آئے۔ تو میدان جنگ میں 60,000 عرب ہیں، جو چند ہزار صحابہ جو ہے 20-25 ہزار جیسے 40,000 کے قریب ہیں، اور یہ 2 لاکھ اور 60,000 آگے عرب ہیں۔ اب مسلمانوں نے مشورہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے، اے ابو عبیدہ مجھ اکیلے کو بھیج دو، میں اکیلا ان جہاں 60,000 جو سامنے ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور وہ کس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، میرے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، ہمارے دل زندہ ہیں اور یہ لوگ ان کے دل مردہ ہیں۔ تو مردہ تو کروڑوں بھی ہوں تو وہ تو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ یہی یقین تھا جو صحابہ کو، کہ ساری مخلوق تو مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے اور صفات اس میں اللہ نے رکھی ہیں، اور اس قائم مخلوقات کو میں تصرف کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جس کو چاہیں مخلوقات کے ذریعے سے نفع پہنچا دیں اور جس کو چاہیں نقصان پہنچا دیں، اور نفع پہنچانے میں اللہ اپنی ان مخلوقات کے محتاج نہیں جن کو نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نقصان دہ چیز کو بھی نفع والا بنا سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ عصا پھینکو، جب وہ عصا لاٹھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی، فائدہ دینے والی تھی، اس کو چھڑوایا گیا، اور جب پھینکا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بہت بڑا اژدہا سانپ بنایا۔ جسم میں وہ بہت بڑا اژدہا بنتا تھا اور پھرتی میں وہ پتلے سے سانپ، اڑنے والے سانپ کی طرف تیز چلتا تھا۔ تو جب پھینکا نقصان دہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ خذھا ولا تخف، جیسے ہم نے پھینکنے کا حکم دیا اس کو سانپ بنایا، نفع والی چیز کو بے جان چیز کو ہم نے جاندار سانپ اور نقصان دینے والا بنا دیا، اس کو اب پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ لیکن اللہ کے امر سے پھینکنا تھا اور اللہ کے امر سے پکڑنا، تو لہذا اللہ کے امر میں تو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ میرا حکم ہے، میرا حکم مانو۔ جو ہی پوروے جو ہے اس سانپ کو لگے وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔ تو اب اللہ، اس سے پہلے تو وہ ڈنڈا عام ڈنڈوں کی طرح تھا، ہر جس کے پاس ڈنڈا ہو اسے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بن گیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس عصا کو لے کر چلے تو اللہ نے اس عصا کے ذریعے سے کتنا کام لیا کہ فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے کہا کوئی نشانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا اور سانپ بن کے چلا تو فرعون کا سارا غرور اور تکبر اور فرعون کی فرعونیت سب ختم ہو گئی،
اور وہ ڈر گیا، حتیٰ کہ اس کا پیشاب بھی خطا ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے اور وہ دیکھتے کہ فرعون کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو فوراً وہ ڈر جاتا۔ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا جادو ہے، اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا۔ اب جب انسان کا اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو پھر یہ ٹوٹکے اور جادو والے یہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے، حالانکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا، کا مقابلہ ہوگا۔ ایک روایت میں تو 70,000 جادوگر، بہرحال کم زیادہ ہو سکتے ہیں، جادوگر آئے، جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا کہ مقابلہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو۔ ہر ایک جادوگر جو ہے ایک ڈنڈا لایا تھا اور ایک رسی لایا تھا۔ ڈنڈا بھی ایسا چمکنے والا، اس کے اوپر کوئی کیمیکل لگایا کہ سورج کی شعاؤں سے وہ حرکت میں نظر آئے، اور رسیوں کو بھی انہوں نے ایسا اینٹھا تھا کہ چھوڑنے سے حرکت والے نظر آئے، اور دیکھنے والے سمجھے یہ سانپ ہیں۔ اور جتنے جادوگر تھے ہر جادوگر کے پاس ایک ڈنڈا اور ایک رسا تھا، تو اتنے سانپ آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارا جو ہے یہ رسیاں اور جو ہے ڈنڈے پھینکے ہیں یہ تو اپنیٹزم ہے، نظروں کو جو ہے قابو کر کے ان کو کچھ اور دکھلانا ہے، یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ سانپ بنا، اور پلک جھپکنے سے پہلے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو فوراً سارے جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے اور سجدے میں گر گئے اور کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب فرعون کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، اور اس نے کہا کہ اچھا یہ تو تم نے تدبیر بنائی تھی، تم سب ایک ہی جو ہے جماعت ہو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے جنہوں نے تمہیں جادو سکھایا۔ اور کیا دھمکی دی؟ جب وہ آئے تھے تو پہلے کہا اے فرعون اگر ہم اس مقابلے میں جیت گئے تو تم ہمیں کیا انعام دو گے؟ اس نے کہا اذن انکم لمن المقربین، میں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا ہم نشین بنا لوں گا، اپنے ساتھ تمہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ مقابلہ ہے۔ اب یہ باطل پر تھا اور موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، لیکن جب انہوں نے حق تو اس نے کہا میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لیا ہے؟ اس نے تمہاری اجازت کی ضرورت ہی نہیں، پہلے ہم باطل پر تھے اور تمہارا ربوبیت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ فَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اس کے لیے میں کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں ماروں گا۔ اس نے کہا تم جاؤ جو چاہے کرو، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی دعوت اور اللہ والا یقین لے کر آئے ہیں اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے بھئی یہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہی بنیاد ہے، اور حضرات انبیاء کرام اسی کلمے کی دعوت کو لے کر سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے۔ اب اس کلمے کے یقین، اس کلمے کیا ہے بھئی اپنا یقین بدلو۔ ساری مخلوقات سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ٹھیک ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس میں صفات رکھی ہیں، تو ان کی جو صفات اور نفع ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اس میں نفع کی صفات رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کسی چیز کو نفع والا بنا کر سورج کو روشنی اور حرارت دے کر، اب یہ سورج اللہ کے اختیار سے باہر نہیں نکلا، اللہ چاہیں تو سورج کو جو ہے وہ بے نور کر دیں۔ کہتے ہیں وہ جو سورج گرہن ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں، سورج گرہن ہوتا ہے بعض دفعہ آدھا، بعض دفعہ 3/4، بعض دفعہ پورا سورج ٹکیا ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہے، تو یہ نور کون لے گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، موجود ہے لیکن اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی یقین، چیزوں کو بنانے والے بھی اللہ اور اس میں نفع اور نقصان رکھنے والی بھی ذات کون سی ہے، اور یہ چیزیں نفع دینے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں۔ اگر اللہ ان کو حکم دیں گے کہ نفع پہنچائیں تو ان چیزوں سے نفع پہنچے گا، اور اللہ ان کو حکم دیں گے کہ نفع کی صفت ختم ہو جائے تو سورج کے ہوتے ہوئے روشنی نہیں ہوگی، اور اللہ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب پھر انسان کو اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے کہ دل میں کے یقین کو درست کر لو اور اپنے اعضاء کے استعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق۔
جو دین اتارا ہے اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمت، عہدے ہوں، چاہے کھیت ہوں اور چاہے دفاتر ہوں اور چاہے مال و دولت ہو، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہی نیکی ہے اور اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ اس سے یقین بنتا ہے، اور یہ حضرات انبیاء کرام۔ اور پھر دوسری چیز اللہ نے نماز دی۔ نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھو، روزہ سال میں 12 مہینے میں سے ایک مہینہ، زکوٰۃ اس کا تعلق مال سے ہے، یہ بھی جو ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ، اور اس کے بہت سارے شرائط اور مسائل ہیں، ہم علماء کرام بتائیں گے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن نماز ایسی ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ، اور نماز ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے دکان پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، خرید و فروخت کی بات بھی کر سکتا ہے، اور کہیں جا بھی سکتا ہے، لیکن نماز ایسا ہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر پر آنا پڑے گا۔ اور یہ 5 وقت گویا اللہ نے انسانوں سے ملاقات کے لیے 5 وسائل عطا فرمائے۔ 5 دفعہ اللہ کے گھر میں آنا، بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها، فرمایا زمینوں پہ میرا گھر میرے ملاقات کے لیے یہ مساجد ہے۔ بشر المشائین، کہ جو بکثرت جو ہے مسجدوں کی طرف آتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، تو قیامت کے دن پورے جو ہے نور کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور جو آدمی صبح جتنی دفعہ جو ہے نماز کے لیے، کسی عمل کے لیے اللہ کے گھر میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، تو ہر آنے پر اللہ ایک مہمانی تیار کر کے قیامت میں، آخرت میں اس کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جس کو تم مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ تو بھئی یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور انسان اس میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی، کہ اس نے اپنے اعضاء کو استعمال کیا۔ اب یہ تجارت میں مشغول ہوگا تو اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرے گا، یہ کھیتی باڑی میں لگے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایک قصہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، صحابی بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے، لیکن ان کی پرانی جو عادتیں تھیں وہ ابھی باقی تھیں۔ تو صحابہ نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، فلاں ایمان تو لے آیا ہے لیکن ابھی جو اس کی پرانی عادتیں ہیں برائی کی وہ چھوڑی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کہ ہاں؟ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ اس کی یہ نماز ان سب چیزوں سے اس کو پاک کر دیں گی، چھڑوا دیں گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کے اہتمام کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی بنا دی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جب حقیقی نماز ہو، اے نمازیو، یہ تمہیں بے حیائی والے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی گناہ سے تمہیں روک دے گی۔ اس لیے یہ ایمان ہے اور یہ نماز، اسی کے لیے اللہ نے علم اتارا۔ یہ 3 نمبر جو ہمارے استعدادی نمبر ہیں، اس میں لگنے سے انسان کے جسم کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ پھر اکرام مسلم ہے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں آپ کے درجے کے قریب کون ایمان والا ہوگا، تو آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس کو میرا قرب عطا فرمائیں گے، اور جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا اللہ اس کو بھی، اس کے درجات کو بلند کریں گے اور میرا قرب عطا فرمائیں گے۔ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا اور سب سے اچھے اخلاق والا۔ تو بھائی بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا۔ تو حضرات انبیاء کرام اس دعوت کو لے کر آتے تھے، علم کو لے کر اترتے تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت سے یقین دل میں آتا تھا، اور یقین سے دین پر چلنے کی استعداد اور احکام کو ماننے کی قوت پیدا ہوتی تھی۔ اور پھر جب وہ اس جو ہے اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ باطل والوں کو مغلوب کر دیتے۔ یہ کتنی قوموں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پہلے انبیاء میں سے ہر نبی، نبوت اور رسالت یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کہتے ہیں ساری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے تو ایک صحابی کا درجہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لایا، ایمان پر انتقال ہوا، تو صحابی کا درجہ روئے زمین بھرے ہوئے ایمان والوں سے افضل ہے۔
اور ساری روئے زمین ایمان والی اور صحابہ جیسے درجوں والی ہو جائے تو ایک نبی کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ نبوت اتنا بڑا منصب ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں میں سے بھی چھانٹتے ہیں، اور وہ ہیں جبرائیل علیہ السلام، جن کے ذریعے اللہ وحی اتارتے تھے اور نبیوں پر وحی لاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں ذی قوت امین، جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہ یہ فرشتہ ایسا ہے جو قوت والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ راستے جو آسمانوں سے آتے ہوئے طاغوتی قوتیں، شیطانی قوتیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کو مجبور کر کے اس میں کوئی کمی ذاتی نہیں کرا سکتی، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ امانت دار ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور امت اس کی تلاوت کرے گی اور اس پر چلے گی، یہ بہت بڑا اللہ کا کلام ہے، تو میں بھی کچھ اس میں ذاتی کر دوں کا نہیں، اللہ نے امانت داری دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام قوت والے بھی ہیں کہ طاغوتی طاقتیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرا سکتی، اور خود اپنی ذات کے اعتبار سے امانت دار بھی ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کمی ذاتی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انبیاء پر یہ وحی نازل ہوتی اور انبیاء کو حکم ہوتا کہ اب یہ ذمہ داری ملنے کے بعد قوم میں اترو۔ اسی لیے ہر نبی اپنی قوم کو اے میری قوم، حالانکہ قوم کفر اور شرک کی غلاظتوں میں سنی ہوئی ہے اور اس میں یعنی کیا کہتے ہیں دلدلوں میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نبی اے میری قوم میں اللہ کا رسول ہوں، انی لکم ناصح، تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو دستور زندگی دین لے کر آیا ہوں اس میں امانت دار ہوں۔ اس لیے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر اور دنیا سے چلے جانے تک حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی کے سرمایے کو اور بولنے کی صلاحیت کو اور سوچ اور سمجھ کو سب کچھ جو ہے وہ امت کے لیے لگا دیتے تھے، سب سے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے تھے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، اور سب سے ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء اور رسول بھیجے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور فرمایا لقد من اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، ان کا مرتبہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع ہی سے جنت میں اپنی نظروں کے سامنے عرش کے پاس رکھے، لیکن انسانیت پر رحم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہم نے احسان کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹھنڈے باغات اور نعمتوں والے سب کھیتوں اور باغات میں نہیں بھیجا، چشموں والے علاقے میں نہیں بھیجا، جو سب سے زیادہ سخت اور خشک علاقہ اور سب سے زیادہ مشکل زندگی جہاں کی۔ صحابہ کرام کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جتنے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشقت والی زندگی، فقر اور فاقے، بھوک اور افلاس والی، گرمی والی، اسباب کچھ نہیں ہے کہ ایسی زندگی ہمیں ملی تھی، ایسی زندگی ہم بسر کر رہے تھے، اور جہالت کی وجہ سے ناکامی کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسے مشکل علاقے میں بھیجا اور پوری دنیا کی ذمہ داری دی۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا، آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور آپ نے مسکنت کی حالت میں زندگی گزاری۔ دادا نے آپ کی، دادا جو ہے وہ پوتے کے لیے کتنا شفیق ہوتا ہے، دادا نے اپنی ذمہ داری میں لیا، لیکن آپ کی عمر 6 یا 8 سال کی تھی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں نصرت اور مدد کی اور آپ کی حفاظت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور قرآن اتر رہا، قرآن کو سکھلا رہے ہیں، اور آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے عذاب اور جو راستہ انسان چل رہا ہے اس میں پیش آنے والے خطرات سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں کہ آپ کا دین یہ کائنات اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے اور کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری کامیابی دین میں، اگر دین کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو ہم پھر گر جائیں گے اور پہلے کی طرح ذلیل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو عبیدہ ان کے مقابلے میں مجھے اکیلے کو بھیج دیجیے۔ ابو عبیدہ نے کہا اے خالد ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ 6 کو بھیج دیں، ہم 6 ان 60,000 کے لیے کافی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے
کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کا یقین ایسا اور ایسا اللہ پر اعتماد، اور یہ بے دین ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، مردہ چاہے لاکھوں ہوں تو وہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کہ 6 آدمی میرے ساتھ کہا نہیں اور زیادہ کرو، کہ 60 آدمی میں لوں گا اور اس سے زیادہ میں اور نہیں آپ کو زیادہ نہیں کرنے دوں گا۔ 60 آدمی جائیں گے، ان 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ اور رات کے وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ صبح میدان جنگ میں اترنا ہے، تو صبح 60 صحابہ نے خالد بن ولید جن کے لیڈر ہیں اور ان 60,000 عربوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے جسم زرے بھی پوری نہیں ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس پورے نہیں ہیں، اور بھوک کی وجہ سے ان کے جسم کمزور ہیں اور وہ لوہے میں غرق ہیں اور بڑے بڑے جسموں والے ہیں۔ اب یہ رات سونے میں گزاری نہیں، ساری رات انہوں نے مسلح کی پشت پر اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہے، کیونکہ اللہ کی مدد، جسمانی طاقت اور ہتھیار اور کھانے پینے کی بہتات، اس کا کوئی حصہ نہیں کامیابی ناکامی میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر کا موقع پیش آیا، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، آپ کو یہ پتہ لگا کہ ابو سفیان یہ مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مکے میں آ گئے اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر آ گئے، تو وہاں کے کافروں نے ان گھروں پر بھی قبضہ کر لیا اور ان مالوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ لوگ تجارت کے لیے شام گئے اور ابو سفیان 40 آدمی اس کے ساتھ تھے اور وہاں سے ہتھیار لے کر آ رہے تھے، اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے تھے کہ نہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چین سے بیٹھنے دیا، حتیٰ کہ اللہ نے مکے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، مکے کو اللہ کا شہر کہا جاتا ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ مکہ وہ جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور بھرپور جوانی اور 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں گزرے۔ مکہ تو ایسا بڑا، اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ چھوڑ دو، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، تو ابو سفیان کا لشکر وہی مسلمانوں کے مال سے ہتھیار لے کر، تو یہ سیاسی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا۔ تو یہ تھا کہ 40 آدمیوں کا قافلہ ہے، اب جتنے مسجد میں تھے 313 تھے، کہ چلو بھائی میرے ساتھ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہم گھر جا کر ہتھیار وغیرہ لے آئیں، کچھ گھوڑے لے آئیں، تو اس کی کوئی اجازت نہیں، تھوڑا سا اتنے فاصلے پر جس کا گھر ہے وہ کچھ لے آئیں۔ 313 صحابہ نہتے نکلے۔ اب ظاہری طور پر تو یہ ابو سفیان کے لشکر کو پکڑ لیتے اور ان سے کہتے اچھا یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو مدینے میں بھی ہمیں اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیتے، اللہ کے دین کی دعوت نہیں دینے دیتے، جبکہ یہ دین اللہ کی طرف سے تھا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا کہ ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ لگ گیا، اور وہ تو اس نے رستہ بدل لیا اور جو ہے وہ مکہ پہنچا، اور اپنے پہنچنے سے پہلے ایک بہت تیز رفتار سوار کو پیسے دے کر بھیجا کہ مکہ میں منادی کراؤ کہ دیکھو مسلمانوں نے تمہارے لشکر کو لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اب وہاں سے 1000 مسلح نوجوان جنگجو پورے مسلح ہو کر اور اپنے ساتھ گانے والی عورتوں، دف بجانے والی اور شرابوں کے مٹکے لے کر آئے، اور شیطان بھی ان کے ساتھ تھا کہ آج دین جو ہے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور شیطان ایک سردار کی صورت میں ان کے ساتھ آیا۔ لیکن جب بدر کے ابو جہل کا بھائی، اس نے شیطان کے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، لیکن بدر میں جب اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا، وہ تو بھاگا وہاں سے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کا لشکر نکل گیا اور 1000 کا لشکر سامنے آ گیا۔ اب صحابہ کرام اللہ کی ذات پر ایسے یقین والے جو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے ہوں تو زیادہ لشکروں کو دیکھ کر ان کے ایمان اور دلوں میں کمزوری نہیں آتی، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ مقام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، چھپر سایہ دار بنا دیا، اور حضور اس کے نیچے اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ جو عریش کہتے ہیں، جھونپڑا سا بنا دینا، چھوٹا سا سائبان بنا دینا،
اب وہاں بدر میں بڑی مسجد ہے، اس کا نام عریش ہے، اس وقت بھی حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق پر تو سارے عرب قبائل مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ گئے، اور مسلمان مدینے میں تھوڑے سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا مدینے میں ہوتے ہوئے ہی دفاعی جنگ کریں یا مدینے سے باہر نکل کر جو ہے ہم ان کا جواب دیں۔ تو بہرحال مشورہ ہو رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور ان کی بڑی عمر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سلمان تو میرے خاندان میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان نے یہ خندق کا لفظ یہ فارسی لفظ ہے اور اس وقت سے عربی میں استعمال ہوا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ خندق عربی لفظ ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اے اللہ کے رسول، ہماری روم اور فارس کی جنگیں ہوتی ہیں، بڑی یہ دو طاقتیں ہیں، بڑے بلاک ہیں اور صدیوں سے جنگ کرنے والے جنگ کے ماہر ہیں، تو بعض موقعوں پر ہم جب دشمن سے خطرہ ہو تو شہر کے چاروں طرف ہم فصیل کھود دیتے ہیں، گڑھا خندق کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں، گڑھا بناتے ہیں۔ تو مدینے کا محل وقوع ایسا ہے کہ یعنی بڑے لشکر کئی راستوں سے آ نہیں سکتے، ایک راستہ تھا جس سے آ سکتے تھے، یہ بھی کئی میلوں میں بنتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پیٹوں میں بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جگہ تقسیم کی اور وہ کھود رہے تھے، ایک جگہ چٹان آ گئی، صحابہ کرام کمزور تھے اور اس کو توڑ نہیں سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول یہ چٹان آئی ہے ٹوٹ نہیں رہی، جب چٹان سخت ہوتی ہے ٹوٹ نہیں رہی تو وہ خندق کھدے گی نہیں، وہ ایک راستہ ہوگا آنے جانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور صحابی کے جو ہے ہاتھ سے کدال لیا اور زور سے اس پر مارا، اور زور سے مارنے کی وجہ سے چنگاریاں اٹھی اور ایک روشنی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ایسا ہوا، اور ہر مارنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام کے محلات اللہ نے میرے لیے فتح کر دیے، اور روم کے اور فارس کے شہر اللہ نے میرے لیے فتح کر دیے۔ تو منافق تو ہنس رہے ہیں کہ دیکھو ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم اور فارس کے شہر فتح ہو گئے اور شام کے قلعے مجھے مل گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ نے ان سب کو سچا کر دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کہ مسلمان جو صحابہ کرام کا جو نکلنا تھا وہ ملک لینے کے لیے نہیں، صحابہ کرام دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان کو دعوت دو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ، اور بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو پہلے دن دعوت دیتے تھے، جب دعوت کو قبول نہیں کرتے دوسرا یہ تھا کہ بھئی پھر ہمارے ساتھ رہو اور ہمیں جزیہ دے کر ہماری زندگی کو دیکھ لو، اور اگر اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ تم ان کو مسلمان بنا کر لے آؤ اور وہ مدینہ آئیں، دین سیکھیں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ تم فتح پاؤ اور ان کے مالوں کو غنیمت کے طور پر لے آؤ اور ان کے جوانوں کو غلام بنا کر لے آؤ، اس سے زیادہ پسند ہے کہ تم ان کو مسلمان بنا کر لے آؤ۔ تو بھئی صحابہ کرام کا نکلنا تو انسانیت کی ہمدردی میں ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ابتعاثنا اللہ، ہمیں تو اللہ حضور نے حکم دیا ہے اور حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو فرماتے تھے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ بھیجنے والے کی طاقت اور قوت ان بھیجے ہوئے نمائندوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اس بات کا ان کو یقین ہوتا تھا۔ اور اللہ کے خزان، ان کے گھروں میں تو چیزیں کچھ نہیں ہیں، لباس بھی نہیں، پورا لباس بھی نہیں ہے، پورے ہتھیار بھی نہیں ہے، کھانا پکانے کے اسباب بھی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ایمان والا یقین نہیں کرتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کی سن رہے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہیں؟ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔
10 سال کا عرصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں رہے اور پھر جہاں دنیا سے انتقال فرما گئے، رحلت فرما گئے، اس 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مہاجرین کو بیٹھنے دیا نہ انصار مدینہ کو بیٹھنے دیا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکالا۔ سیرت میں کتابیں میں موجود ہے 120 سفر کروائے، 120 میں چھوٹے چھوٹے سفر بھی ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے سفر کو نکال لیں تو 100 سفر یا 80 سفر تو متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروائے۔ اور اس زمانے کا سفر کرنا، کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس کھانے کی چیز نہیں۔ فرمایا کہ ہم تو جو ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا تھا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے کہ پانی میں بھگو کر کھائیں گے، اور ہمارے گھروں میں کھجوریں ہوتی تھی کہ کھجوریں کھائیں گے، حالانکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور سے تو بھوک دور نہیں ہوتی، اور یا ستو ہے وہ لے لیتے تھے۔ حتیٰ کہ کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھجور کی گٹھلیاں ہیں جس کو وہ چکی میں دل کر اونٹوں کو پیش کرتے تھے، اونٹوں کو کھلاتے تھے، گھوڑوں کو کھلاتے تھے۔ کہا اپنے لیے وہ کھجوریں کی گٹھلیاں ہم لے چلتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ پھر گٹھلیوں سے کیا ہوتا تھا؟ کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ہم جو ہے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر نکلے ہیں، اور کتنے میدان، کتنے جنگل اور لوگ ہمارے دشمن، اور ہم ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، لیکن تسلی کے لیے رکھ لیتے تھے۔ اس کو دھو کر منہ میں ڈالتے اور چوستے تھے اور دل کو بہلاتے تھے کہ منہ میں کوئی چیز ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کو نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح حضرت صحابہ کرام 10 سال کے عرصے میں حضور نے بیٹھنے نہیں دیا، اور بلکہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کسی سے بات نہیں کی، وضو کر کے فوراً مسجد میں چلے گئے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو دیر سے گھر میں آیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ تو چھوٹی عمر کی تھی تو وہ تو سو جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، کھڑکے سے نہیں کہ جی نیند والے کی نیند خراب ہو جائے، اور داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم سلام کرتے تھے، اور سلام بھی اتنی آواز سے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن کر اس کا جواب دے دے، اور اگر سو رہا ہے تو یہ آواز اس کی نیند کو خراب نہ کرے۔ اور دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے کاموں میں ہمارا حضرت عائشہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو اس میں ساتھ دیتے تھے، صفائی کر رہی ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے۔ بھائی گھروں کا کام ٹھیک ہے، نوکر ہو اور دوسری چیزیں ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خود بھی گھر والوں کا اس کام کے ساتھ دینا، یہ جو ہے انسان کے لیے نفع والی چیز ہے، مسلمان کے لیے تربیت کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید الکونین اور اللہ کے حبیب فرماتے وہ ہمارے گھر سے ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہ کسی سے بات کی، اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ ہاں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے اندر ہیں، کھا پی رہے ہیں، گھر کے کاموں میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہاں خوشی کی باتیں چل رہی ہیں، اور اتنے میں مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، اذان کی، اذان سنتے ہی حضور ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں ہے ہی نہیں، فوراً ان کا تعلق اللہ سے، چہرے پر یہ اثرات کہ جب اذان ہوئی حضور کا چہرہ یعنی ایسا ہو گیا جیسے بالکل اجنبی۔ اے اللہ کے رسول میں عائشہ ہوں۔ حضور نے کہا کون عائشہ؟ اے اللہ کے رسول میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کون ابو بکر؟ کیوں؟ اس لیے کہ اذان سنتے ہی فوراً اللہ سے تعلق لگ گئی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی سے بات نہیں کی، وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اہم پیغام ہے جو اللہ کے رسول انسانیت کو پہنچائیں گے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کا نفع ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو نقل کر کے امت کو پہنچانے والے ہیں۔ وہ جب مسلمان ہوئے وہ تو حضور کے دروازے پر پڑ گئے، وہ جو چبوترا تھا اسی پر رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے، وہ کمائی کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے مردوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں روایت ہوئی حضرت ابو ہریرہ سے، اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ روایت حدیث کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ اللہ کا نظام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانی کے رہبر اور رسول ہیں، تو اللہ کا نظام ایسا چلا
کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا اور بتلانا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دین کی طرف بلانا تھا، تو قوم کی عقلیں تو مسخ تھیں، قوم تو خواہشات کی وجہ سے اپنی سمجھ کھو چکی تھی، اور بتوں کے اتنی بے وقوفی والا کام کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو الہ سمجھتی تھی، وہ تو اتنی گمراہی میں تھی۔ تو اس وقت اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور وہ آپ کی بیوی بن کر رہی اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن یہاں مدینہ منورہ میں اب دین اتر رہا ہے اور احکام اتر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت مدد کی ضرورت تھی، مال لگانے کی ضرورت تھی، تسلی دینے کی ضرورت تھی اور ہمت بڑھانے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نظام حضرت خدیجہ سارا مال لگا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی مالدار یہ ہستیوں میں سے تھی کہ ان کا اس زمانے میں، جبکہ اسباب کچھ تھے ہی نہیں، بڑی مشقت والی زندگی تھی، لیکن ان کا مال شام جا کر بکتا تھا اور شام کا مال آ کر مدینہ میں بکتا تھا اور سارا نفع حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا تھا۔ کہ ان کی شادی سے پہلے حضور کا جو اپنا گھر تھا، اپنا کام کاج، وہ بڑا سادہ اور بڑے فقر و فاقے والا، کبھی کھانا ہوتا تھا، کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ حالت تھی کہ آپ مکے کے سرداروں کی بکریاں مزدوری پر چڑھاتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد اس گھر میں نعمتیں ہی نعمتیں، 15 سال نعمتوں میں گزرے۔ اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، 4 بیٹی ہیں اسی زمانے کی اور 2 بیٹے طاہر اور طیب، جو روایت میں آتا ہے اسی زمانے کے۔ ہاں ابراہیم تھے، وہ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، وہ بھی انتقال ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لفراقک یا ابراہیم محزونون، اے ابراہیم تم میرے بیٹے تھے، اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ نے بلا لیا، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ تمہاری جدائی پر ہمارا دل غمگین ہے، تمہاری جدائی پر ہمارا دل کیا ہے؟ غمگین ہے۔ اللہ کے قضاء، فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک عورت ایک قبر میں بیٹھے ہوئے رو رہی ہے، تو آنسو بہنا رونا ٹھیک ہے، لیکن وہ بین کر رہی تھی، جیسے شکایت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صبر کرو، ہمیں تو صبر کا حکم ہے، ہاں بڑوں کا مر جانا، برابر والوں کا مر جانا، اولاد کا چلا جانا، یہ اللہ کی طرف گئے، اور یہ ٹھیک ہے، رنج تو ہونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہیں اس کی تو اجازت ہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں۔ وہ عورت اپنے ایسے غم میں تھی، اس کو پتہ نہ لگا کس نے کہا ہے، تو اس نے کہا آپ کو کیا پتہ، مجھے کہنے سے میرا بچہ مر گیا، میرا دل کا ٹکڑا جگر میرا مر گیا، اس پہ رو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، بعد والے صحابہ نے کہا او اللہ کی بندی، یہ پتہ ہے تم سے کس نے کہا تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے جواب دیا کہ آپ کو کیا پتہ، غم تو مجھے ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، میں تو اس غم میں تھی۔ وہ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور معذرت چاہی، تو آپ نے فرمایا موقع تو ہاتھ سے گیا، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ ایسا ایمان مسلمان کا بنا ہوا ہو کہ ناگواری کے آنے پر اللہ کی طرف سے سمجھ کر اے اللہ ہم نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایسا ایمان ہو نعمتیں اور خوشی کے ملنے پر اترائے نہیں، بلکہ اللہ کا فضل، الحمدللہ یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس لیے فرمایا مسلمان یعنی انسان کو اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی اور آخرت کا سرمایہ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تو اللہ کے رسول یعنی خوشی میں اظہار فرما رہے ہیں اور تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں، اے ایمان والے تم جو ایمان لائے، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے یہ ایمان والا اتنا قیمتی ہو گیا کہ میں نے اس کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یعنی اپنی جان کا جو تصرف کرے گا، اپنے مال میں جو تصرف کرے گا، اللہ نے خرید لیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور جب جان اور مال میں تصرف اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت سے بڑی چیز اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی یہ تو اللہ سے عہد ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا جسم، یہ اعضاء اور اس میں جو خوبیاں، یہ کس کی دی ہوئی ہیں، اور ہم اس کو کس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے؟ اور جو کچھ گھر دیا ہے، مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، عہدہ دیا ہے، زمین اور جائیداد دی ہے، یہ بھی کس کی ہے؟ ہاں
آج جس جگہوں پر ہم ہیں، جن گھروں میں ہیں، جن دفتروں میں ہیں، جن کارخانوں میں ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے اور ان سے پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے، اور یہ نہیں کہ اب ہم قیامت تک رہیں گے، ہماری یقینی بات ہے ہمارے بعد کوئی اور لوگ رہیں گے۔ تو بھئی دنیا تو یہ مسافر خانہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے، یا راہ گزرنے والا تھک جاتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، سورج کی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا بیٹھ کر تھوڑا سا وقت گزار لیتا ہے، سانس ٹھیک کر لیتا ہے، پانی وغیرہ پی لیتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ تو اے انسانوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تم اس میں مسافر ہو، اللہ کے دین یہ تمہارا سرمایہ ہے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے فرمایا مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، یہ اس ایمان نے اس کو وہ صفت عطا کی ہے، اگر خوشی پہنچے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر ناگواری پہنچے تو یہ صبر کرے گا۔ خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، چاہے وہ روحانی نعمت، اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے دین اسلام عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے، امت کو کھڑا کرنے کے لیے، اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اور بھائی ناگواری تو ہر ایک پر آتی ہے، خواہشات تو ہر ایک کی ٹوٹتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وسائل کم ہیں، خواہشات زیادہ ہیں، لامحالہ خواہشات ٹوٹیں گی۔ خواہشات پوری ہونے کی جگہ کو اللہ نے جنت بنا، اللہ نے شوائب کی جگہ اللہ نے جنت بنا، جنت کو خواہشات پوری ہونے کی جگہ، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دل کی خواہش کے مطابق جنت کا نقشہ بدل جائے گا۔ تم نے اپنی خواہش اور چاہت کو اللہ کے حکم کے لیے دنیا میں توڑا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی تھی، اس کے بدلے میں کبھی ختم نہ ہونے والی کروڑ کروڑ، ارب ارب، پدم پدم، جتنی گنتی ہم گنیں، پوری زندگی گنتے رہیں وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اس میں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنے احکام دیے۔ ایمان والے پریشان نہیں ہوتے کہ جی ہماری تو خواہشات ٹوٹ رہی ہیں، ایمان والے تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جان اور مال اللہ کے لیے لگ رہا ہے، اور ہماری خواہشات اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے جہاں لگ رہی ہیں۔ مسلمان پریشان نہیں ہوتا، پریشان تو وہ ہو جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہو۔ کہ تم پوری ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو وہ جنت میں، ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو وہ جنت میں، ہمیشہ کی خوشیاں چاہتے ہو وہ جنت میں، ہمیشہ کی نعمتیں چاہتے ہو۔ دنیا میں تو 2 روٹی کھاؤ 3 روٹی کھاؤ پیٹ بھر جاتا ہے، ڈکاریں آنے لگتی، زیادہ کھاؤ تو سارا مزہ خراب اور وہ سارا الٹی بن کر نکل جاتا ہے۔ پانی پیو تو بہت سخت پیاس لگی، 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس سے تمہاری پیاس پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر پیو تو پیٹ پھول جائے گا اور تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دنیا میں تو محدود ہے، خواہشات پورے ہونے کی جگہ، آسائشوں کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اس لیے کہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کرو۔ تو بھئی یہ تو عزت ہے، یہ تو اعزاز ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا تو اپنی خواہشات کو اللہ کی چاہتوں کے امر کے سامنے توڑنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں اپنا سب کچھ لگاتے ہیں تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے کہ یہ سب کچھ لگا ہے، کس کے لیے لگا؟ اللہ کے لیے لگا، جس کی طرف لوٹ کر جانا۔ انا للہ و انا الیہ، ہم ہیں ہی اللہ کے، جو حالات ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ اس صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے پر اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں چاہے روحانی نعمتیں ہوں، اور صبر کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کام بگڑ سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔
باقی سب اعمال کا اللہ نے اس کا بدلہ رکھا ہے، اتنا گنا 700 سے لے کر لاکھوں کروڑوں گنا تک نفع رکھا ہے اور ثواب رکھا ہے۔ لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم، جو ناگواریاں آتی رہیں اور وہ برداشت کرتے رہے اور اللہ کے حکم پر چلتے رہے، دین کی محنت کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر تو بے حساب میں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا تو نقصان میں ہے ہی نہیں، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ناگواریوں پر صبر کرے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ کام دیا جو نبیوں کو دیا کرتے تھے، امت ہوتے ہوئے کام نبیوں والا۔ اور پہلے نبیوں کی دائرہ نبوت ذمہ داری محدود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے جو اس وقت موجود تھے اور آج تک اور قیامت تک ان سب کے رسول اور نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج جتنے انسان ہیں 7 ارب اور قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ساری انسانیت کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ جب کسی حکومت کا کوئی ملازم اپنے گھر بار ساری راحتوں کو چھوڑ کر جو ڈیوٹی ہے اس کو ادا کرے گا، حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی ملے گی اور اچھا کرے گا تو رعایتیں دی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو دنیا میں بھی دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی اور عزت اور رفعت ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اے ایمان والو، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل ہو جانا یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو بھئی یہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، زندگی کا سرمایہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اس میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ زندگی کے برتن میں کیا لے کر آئے، تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر حضور کے طریقے پر نہج پر کرنے کے لیے ہمیں اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو پچھلی زندگی ہے، اگر ہم نے وہ زندگی صرف دنیا کو بنانے کے لیے لگائی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ دنیا میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ کہیں جا نہیں سکتا، اور جو ہمارے لیے نہیں لکھا چاہے ہم ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان انسان کا یہ بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا۔ ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا ہے، جتنا حکم دیا ہے اتنا کریں گے، جو مل گیا اس پر قناعت کریں گے۔ وَعْلَمْ، اس بات کا یقین کر لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں ملا ہے اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ تم سے جاتا نہیں، چاہے تم محنت کرتے یا نہ محنت کرتے۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تمہارے لیے لکھا نہیں، ہائے فلاں چیز نہیں ملی، ہائے فلاں عہدہ نہیں ملا، ہائے فلاں مکان نہیں ملا، ہاں فلاں سواری نہیں ملی۔ اب ایمان والا تو مطمئن ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، لہذا میں اپنی جتنی اجازت دی ہے اتنی محنت کروں گا، اور جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کروں گا اور شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے یہ موقع ہے۔ موت آئی تو انسان کسی چیز کو نہیں مانگے گا، نہ بادشاہت مانگے گا، نہ وزارت مانگے گا، نہ زراعت کے نقشے مانگے گا، نہ جہاں سیاست مانگے گا، اور نہ جہاں مالوں کے ڈھیر مانگے گا اے اللہ 1-2 سانس اور عطا فرما دے تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا، اللہ والے تھے، کہ اگر ان قبروں والوں سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ کیا کہیں گے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹا کر ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، اس دنیا کا موقع ہم اللہ کی چاہت اور نبی کے طریقے پر پورا کر لیں۔ تو کہا کہ کیا ان کو جو ہے یہ دوبارہ دنیا میں لوٹایا جا سکتا؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا ان کو تو نہیں لوٹایا جا سکتا، لیکن تم تو دنیا میں موجود ہو،
قبل اس کے قبروں میں جا کر اس بات کی تمنا کرو اے اللہ زندگی کے لمحات اور دے دے، اللہ نے بغیر مانگے ابھی دیے ہوئے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ان لمحات کو حضور والے غم اور فکر اور محنت میں لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے علاوہ کسی اور محنت، کسی اور راستہ، کسی اور طریقے سے ہم یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور بھائی اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے کو تو اس محنت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ قرآن اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس میں یہ سارے دین کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے سارے احکام قرآن میں بیان کیے گئے، یہ رمضان شریف ہی میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور یہ رمضان کا مہینہ یہ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، لعلکم تتقون، کہ جیسے رمضان میں اپنی حلال چیزوں سے تم نے بچایا اپنے آپ کو، اور یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اپنا کھانا اور اپنا پینا ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم حلال چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے، تو باقی 11 مہینے کا روزہ کیا ہے؟ تقوی ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک لو۔ تو اس پر لانے کے لیے سب سے بڑی محنت اور طاقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ فرمایا جو اپنے جان اور مال کو لگائیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کی زندگی میں جو ہمارے احکام ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کی راہیں ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو اس پر چلا دیں گے اور ان کو جو ہے اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ بقیہ زندگی ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اے اللہ ہم نے تو نیت کر لی، اور نیت کے بعد آگے آپ کا حکم ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب نیت کر لی تو اللہ پر بھروسہ کرو، تمہاری تربیت کون کرے گا؟ اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جو مجھے علم ملا ہے میرے رب نے، اللہ مانی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور مجھے سلیقے اور آداب ملے ہیں کہ ایک ایک ادا یہ اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ ادائیں ہم میں آ جائیں۔ تو اللہ نے مجھے علم دیا اور اللہ نے یہ سلیقے آداب دیے۔ اب جب ہم اب نیت کریں گے تو اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی ایمان والی امت ہوگی اور اللہ سے ایسے تعلق والی ہوگی کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور نہ وہ کبھی اترائیں گے۔ نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناگواریوں کے آنے پر برداشت اور صبر کر کے اللہ کو ساتھ لیں گے۔ ولا علم لهم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، نبی تھے، اور کیسے نبی جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیے، اور کیسے نبی جس کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے کو کہتے اٹھ کر کھڑے ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور ایسے نبی جو اللہ نے ایسا یبرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھا آتا ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ کے حکم سے دیکھنے والے ہو جا، وہ دیکھنے والا ہو جاتا۔ کوڑ کی بیماری، چنبل کی بیماری ہوتی جس کا کوئی علاج نہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اللہ نے یحیی الموتى، مردے کو زندہ کرنا، مردے کو آواز دیتے زندہ، یہ لیکن کہتے اللہ کے حکم سے۔ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، ٹھیک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہاں، بیماری سے میں علاج نہیں کر رہا۔ تو ان کو وہ حیرانگی سے اے اللہ ایسی امت، ایسے ایمان والے کہ اپنا کوئی علم بھی نہیں، اپنا کوئی حلم بھی نہیں، اور وہ اتنے ہر ناگواری میں صبر کریں گے، صبر کر کے آپ کی معیت ان کے ساتھ، اور ہر جو ہے نعمت پر شکر کر کے اور نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسی امت ہوگی کہ اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ یہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے شرف کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے، میں بھی بلاتا ہوں، اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، دین کی طرف بلانا اس کی ذمہ داری۔ کہ جی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، دعا کیجیے۔ او بھائی اللہ کے بندے، ایمان کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام دیا جس سے انسانوں کے اجتماعی انفرادی مسائل بنیں گے اور حالات سے وہ یہاں چھٹکارا پائیں گے اور دنیا آخرت کی اللہ کامیابی دیں گے۔ تم کسی حکومت کا عہدہ لے کر انسانیت کی کتنی سی خدمت کرو گے؟
तुम ताजिर बनकर मार्केटें बनाकर इंसान तक क्या पहुंचाओगे? तुम कारखाने वाले बनकर कारखाने की चीज़ें बनाकर उन चीज़ों को कितने लोगों को पहुंचा दोगे? और वो चीज़ें कब तक रहेंगी? अल्लाह ने तो तुम्हें वो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना, नबियों की तरह मेहनत करना, जिससे सारे इंसानों के दिलों का रुख अल्लाह की तरफ और सबसे बड़ा इल्म अल्लाह की ज़ात का यकीन उनके दिलों में आएगा और सबसे बड़ा तरीक़ा ज़िंदगी दीन इस्लाम पर अल्लाह ताला चलने की तौफीक देंगे और अल्लाह उनको दुनिया की कामयाबी भी अता फरमाएंगे, आखिरत की कामयाबी भी अता फरमाएंगे और तुम मेहनत करने वालों को उन सब का सवाब मिलेगा। और अल्लाह के रसूल ने उस ज़माने में खुशखबरियाँ दी कि देखो जब मैं दीन लेकर आया बिल्कुल रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ था, कितना ओपरा और कितना नागवार था। जब मैंने उनसे कहा कि मैं जो बात कहूँ तुम मानोगे, तो सब ने कहा कि आपके मुंह से सच ही निकला है, खिलाफ वाक़ा बात निकली ही नहीं, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन दीन इस्लाम के अलावा जो कुछ कहें हम मानेंगे। हुज़ूर ने फरमाया मैं सफ़ा पहाड़ पर हूँ और मैं पहाड़ से पिछली तरफ भी देखूँ, मैं कह रहा हूँ कहूँ कि एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर लूटमार करेगा, क्या मेरी बात मान लोगे? तो यकीनन मानेंगे, यकीनन मानेंगे कि इस मुँह से कोई बात खिलाफ वाक़ा निकली नहीं है, सच ही सच निकला। तो फरमाया फिर सुन लो, अना लकुम नज़ीरुन उरियान, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और ज़िंदगी का जो सफ़र है तुम्हारा, इसमें आने वाले परेशानियाँ और मसाइब उनसे तुम्हें डरा रहा हूँ। फिर मौत और क़ब्र और मैदान महशर में जो हालात पेश आने वाले हैं उन ख़तरात को तुम्हें बताइए है इंज़ार। देखो भाई, इस रास्ते पर चलते हुए एहतियात करो और पूरा साजो सामान ले जाओ, कुछ आदमी भी तुम्हारे साथ हों, कुछ हथियार भी तुम्हारे साथ हों और अपना खाना पीना भी साथ हो। इस मैदान में जंगल आएंगे, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होगी। इस रास्ते में कबाइल आएंगे जो लूटमार करने वाले हैं, इस रास्ते में फला मुश्किलात पेश आएगी। वो कहेगा तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि आपने सफ़र करने से पहले सारे ख़तरात मुझे बता दिए और मैं इनका इंतज़ाम करके चलूँगा। इसलिए अंबिया और सहाबा और इस उम्मत का कि डराना यानी ज़िंदगी की जो है मैदान में और मौत के बाद कब्र के मरहले में और मैदान हाशर में क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी और उनसे बचने का क्या तरीक़ा है और कामयाबी हासिल करने का क्या तरीक़ा, ये सारा का सारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत में मौजूद है। और भाई रमज़ान शरीफ के महीने को ख़ास दखल है, तो भाई इंशाअल्लाह इस मेहनत को मकसद बनाकर करेंगे। और देखो आज उम्मत मुस्लिमा जिन मसाइब में मुब्तला है और उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल किया जा रहा है। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, लेकिन अल्लाह को इतना नाराज़ कर दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम तुमने छोड़ दिया। एक हुकूमत में, किसी मुल्क में, किसी गवर्नमेंट में, किसी बादशाहत में एक आदमी है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है और वो अपने खाने पीने बच्चे की फ़िक्र करता है, उसकी जो नाफरमानी और जो है वो क्या कहते हैं बदनवानी होगी उसी के एतबार से। और एक वो है जिसको जिम्मेदारी दी गई, जिसकी जिम्मेदारी के साथ लाखों इंसानों का ताल्लुक़ है, उसकी लापरवाही जो है ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारे इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया, सारे इंसानों की नफ़ा रसानी का काम दावत वाला। ए उम्मत मोहम्मदिया, कब से तुमसे छूटा हुआ है, कब से तुमसे दावत वाला काम छूटा हुआ है और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। और हुजूर ने उसी वक्त बता दिया था कि देखो दावत वाला काम तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा रब इतना नाराज़ हो जाएगा, वो कह रहा है तुम मुझसे दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूँगा। क़ब्ल अन तदउ फला उजीब लकुम, हालांकि वो फरमाते मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ और मांगने से खुश होते हैं और वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। लेकिन इस फरीज़े को छोड़ना इतना बड़ा जुर्म है कि वो करीम रब ऐसा नाराज़ होगा, मांगो दुआ और मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूँगा। मांगो मुझसे अपनी हाजतें, हालांकि हुक्म है कि जब मांगो तो अल्लाह से सवाल करो और तुम्हारा सवाल पूरा नहीं करूँगा। और तुम इतने गिर जाओगे, हालांकि मुसलमान हो, हुजूर की उम्मत में हो, दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़कर तुम्हारे इलाकों को लूटेंगे, तुम्हारे घरों को बर्बाद करेंगे, तुम्हारे जिस्मों को उधेड़ेंगे, तुम्हारी बच्चियों को फिजाओं में उछालेंगे और आग के बम बरसाएंगे और तुम कहोगे अल्लाह मदद फरमा, मैं मदद नहीं करूँगा।
تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے امت سے توبہ کرانا، توبہ اس دعوت والے کام کو چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کروانا، اور آئندہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دینا، اور آئندہ پچھلی تلافی کے لیے اس دعوت والے کام کو مقصد بنا کر کرنا، تو بھائی خود بھی کریں گے اور مسلمان کو اس محنت والا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس محنت میں دعوت اور دعا، حضرات انبیاء کرام رات تو تھی ہی دعاؤں کے لیے، تتجافا جنوبہم المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں۔ تو وہی رات تو ہے دعا، دن میں بھی حضرات انبیاء کرام دعوت کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کے نکلنے میں رمضان شریف کے ایک مہینے کی محنت کرنے کی وجہ سے 70 مہینوں کی قربانیوں کے اثرات مرتب فرمائیں گے۔ رمضان شریف کے ایک مہینے اللہ کے دین کی محنت کرنا، 70 مہینے محنت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے بھئی سونا کھانا پینا اس میں بقدر ضرورت لگیں، اور رمضان میں غافل بیٹھنا یہ بھی بہت بڑا مسلمان کا نقصان ہے کہ جی میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کو چھیڑ تو نہیں رہا، میں خاموش بیٹھا ہوں۔ اور بھئی تمہارا خاموش غفلت میں گزرنا یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دی ہے، تمہاری تو زندگی کا ہر لمحہ اور تمہاری جسم کی ہر طاقت اور تمہاری اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا استعمال یہ دین کو زندہ کرنے میں۔ ہماری صلاحیتوں اور مالوں کا سب سے بڑا مصرف دین کی طرف بلانا، اور دوسرا بڑا مصرف علم دین کو پھیلانا، اور تیسرا مصرف اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے جو ہمارے آس پاس محتاج بنائے ان کی مدد کرنا، ان کو جا کر ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کو پوچھنا، اور اس کے بعد جو بچے تو اپنی ذات پر بقدر ضرورت خرچ کرنا۔ تو وہ یہ ہے ترتیب، تو یہ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اب مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ امت کی اس جو ہے کوتاہی کو معاف فرما کر اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق دے کر اس محنت کے لیے قبول کر لے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا ضالا الا هدیته ولا كربة الا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، يا اول الاولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ارحم أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك واهد أمة حبيبك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا شاكرا وذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء، إليك رب فحببنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا
الجنة مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره واخذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أخرج اليهودية والنصرانية والمجوسية من قلوبنا المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك وهب لنا ما لا ينقصك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمین۔ اے کریم رب ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ زندگی کے سرمایے کو ضائع کیا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم خواہشات میں لگے رہے، اے اللہ اس جرم کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کی جس ناقدری کی وجہ سے اس بہت مبارک محنت سے امت محروم ہوئی اور مسائل کا شکار ہوئی، امت کی اس ناقدری کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ نے اب ہمیں یہ محنت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے نبیوں کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی، اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت میں ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، تیرے رستے میں نکلے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما لے۔ اے اللہ صحابہ کی طرح ہمارے دلوں میں ایمان کا نور چمکا دے، اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے یقین دنیا کو سنا، دنیا کو دیکھا، دنیا کے بارے میں بات کی، دنیا کی محبت کی سیاہی دلوں پر چھا گئی، اے اللہ ہمارے ان سیاہ دلوں کو پاک فرما دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اسباب کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کے یقین کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دین آپ نے احکام اتارے ہیں، آج ہماری فضائیں ان احکام سے خالی ہیں، اے اللہ ہمارے شعبوں میں تیرے احکام کو توڑا جا رہا ہے، اے اللہ گناہوں کی نحوستیں چھائی ہوئی ہیں، ہر انسان دجالی فتنوں کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ جیسے سورج نکال کر آپ اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں، بادل لا کر بارش برسا کر آپ بنجر زمینوں کو آباد کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے بنجر دلوں میں اپنی ذات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کا بیج اس میں بو دے، اے اللہ اس سے اخلاق کے ثمرات کو ظاہر فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ جو پچھلی زندگی گزری وہ تو ہم نے نقصان میں گزاری، اے اللہ اس کی تلافی بھی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محنت نہ کرنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان گمراہی پر مر کر جہنم کی طرف گئے، ہمارے اس دم کو معاف فرما۔ اے اللہ مسلمان دین سے دور ہو کر مسائل کا شکار ہوئے، ہمارے اس دم کو معاف فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان رحمتوں برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، اے اللہ اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنا دے، 100% مسلمانوں کو تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تیرا وعدہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے تقوی ہوگا، اے اللہ اس رمضان کو پورے مسلمانوں کے تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دکانوں، بازاروں، مارکیٹوں میں اپنا احکام زندہ فرما۔ اے اللہ بدعنوانی اور مال کے یقین کو ہمارے دلوں سے فرش کر نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دفتروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے زمیندارے میں اپنے احکام کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ آپ کا وعدہ کہ تم ایمان تقوی والے ہو جاؤ تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ یہ منظر ہمیں بھی دکھا دے، ہماری اولادوں کو بھی دکھا دے۔ اے اللہ تیرے رستے میں جو رمضان میں تیری محنت کو سیکھنے کے، تیرے
نبی کی اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے، ہماری تربیت فرما، ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما، جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما دے، اے اللہ آج ہم نے اتنا ناراض کیا کہ غیروں کو آپ نے ہم پر مسلط کیا، اور وہ خونخوار انسان ہیں، مسلمانوں کے بچوں کی لاشوں کو فضاؤں میں اچھال رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتوں کو تہر تہر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اور جس بدعمالی کی وجہ سے آپ کی ناراضگی سے یہ عذاب مسلط ہوا، اے اللہ ان اعمال سے، وہ بدعمالیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کی مدد ہو جاتی ہے، اے اللہ وہ مدد ہمارے لیے اتار دے، اے اللہ وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ صدیوں سے مسائل میں مبتلا، صدیوں سے یہ امت پوری باطل طاقتیں اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، اے اللہ جیسے حضور اور صحابہ کی محنت سے تقوی کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا، اور وہ دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرے، اے اللہ ہماری تعداد تو اربوں میں ہے، ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما دے، دین کا غم عطا فرما دے، اے اللہ دین کی محنت کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں عطا فرما، صحابہ والا اخلاق عطا فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اور اس محنت کے لیے ان کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے جنگل سے ان کو نکال دے، اے اللہ ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے کر ان کو نقصان سے بچا لے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما، اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دے، اے اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہم نے اس محنت کو چھوڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی قیمت کو گھٹایا، اس جرم کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے زندگی کی ہر لمحے کو اپنے نبی کی محنت کو کرنے والا بنا، نبی کے طریقے پر کرنے والا بنا، اے اللہ رمضان میں تو ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرش کے فرشتے ان کو آپ دعاؤں پر آمین کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کو تباہی سے نکال دے، اے اللہ ان کے خونوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہماری مساجد مراکز علاقے اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ فضاؤں میں دینی ہوائیں قائم فرما، اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہزاروں بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، اپنی رحمت سے اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کو مشکلات سے نکال دے، امت کو تقوی والی زندگی پر ڈال دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اے اللہ دین کی دعوت کی محنت کو کرنے والا بنا، اے اللہ غیر قوموں کو بھی ہدایت دے دے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے، اے اللہ جو ہم نے مانگا یہ بھی عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق جو خیریں آپ کے خزانوں میں ہیں ہر مسلمان کو وہ ساری خیریں عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو مستورات کو بھی اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے ہر چیز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھیں اعلانات سن رہے ہیں۔ بھائی رمضان شریف میں الحمدللہ جماعتیں دعا کے بعد روانہ ہوتی ہیں، جو کل جماعتیں تشریف بیٹھو